نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ صبح اپنے حواریوں سے یعنی اپنے صحابیوں سے ملاقات کرتے، انہیں واعظ و نصیحت کرتے۔ ایک دن ایسی ہی مجلس میں تشریف فرما تھے، ان کا ایک حواری جو ہے بڑا پریشان بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ اس نے کہا جی آج رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں بھاگا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے، تعبیر کیا ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا جی میں نے رات خواب دیکھا کہ میں ایک جنگل میں جا رہا ہوں، جنگل میں جاتے ہوئے ایک شیر جو ہے وہ میرے پیچھے پڑ گیا، اب وہ دھاڑتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہے اور میں آگے بھاگتا ہوا جا رہا ہوں۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، تو میں نے سوچا چلے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، تو شیر تو اس میں نہیں چھلانگ لگائے گا تو اس سے بچ جاؤں گا۔ تو میں نے کنویں کے اندر جھانک کے دیکھا تو وہاں پر ایک بڑے پرانے درخت کی جڑیں تھیں جو نیچے کنویں تک جا رہی تھیں، تو ان جڑوں کو پکڑ کر میں کنویں کے اندر لٹک گیا۔ تو میں نے کہا اس طرح شیر سے میری جان بچ جائے گی۔ کہتے اسی اثناء میں وہ شیر جو ہے وہ بھی میرے پیچھے اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اب میں ان شاخوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوں اور شیر جو ہے وہ کنویں کے کنارے پر کھڑا ہے اور میرا منتظر ہے کب میں باہر نکلوں۔ کہتا ہے کہ میں نے نیچے دیکھا کہ نیچے دیکھوں پانی کتنا ہے، نیچے دیکھا تو پانی نہیں ہے، کنواں خشک ہے اور نیچے ایک بڑا اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے، اور وہ منتظر ہے کہ میں نیچے گروں تو اژدہا جو ہے وہ مجھے نگل لے۔ تو میں عجیب کہتا مصیبت کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ اب ان درخت کی شاخوں کے سہارے جو ہے، جڑوں کے سہارے میں لٹکا ہوا ہوں، اوپر شیر بیٹھا ہے، نیچے جو ہے اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے۔ کہتے بس میں نے اپنے آپ کو تقدیر پہ چھوڑ دیا، بس جتنی دیر میں یہاں پہ قائم رہ سکا قائم رہوں گا ورنہ ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن کہتے ایک اور مصیبت آئی، میں نے اوپر دیکھا تو دو چوہے تھے، ایک کالا اور سفید، انہوں نے اس درخت کی جڑوں کو کترنا شروع کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے کہا اب تو لازمی ہے موت، اب تو 2-4 منٹ کے بعد یہ جڑیں کٹ جائیں گی اور میں جو ہے نیچے گر جاؤں گا اژدہے کے منہ کے اندر اور میں بچ نہیں سکوں گا۔ وہ کہتا وہ جڑیں کاٹ رہے تھے کہ خوف سے میری جان نکل گئی اور میں بالکل اٹھ کر بیٹھ گیا، میری آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پسینہ آیا ہوا تھا، خوف سے میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تو بس میں وہیں سے بھاگا ہوں کہ آپ سے ملوں اور آپ سے مل کے اس کی تعبیر پوچھوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، جو تم نے دیکھا وہ حقیقت ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو شیر تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا یہ تو موت کا فرشتہ ہے، اصل میں موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، کسی لمحے بھی تمہیں پکڑ لے گا۔ اور کہتے کنویں کے اندر جو ہے جو تم لٹکے ہوئے ہو، وہ جو کمزور سی شاخیں ہیں، یہ فرمایا کہ یہ تمہاری سانسوں کی ڈوری ہے جس سے تم لٹکے ہوئے، سانسوں کی ڈوری جب تک چل رہی ہے اس سے تم لٹکے ہوئے ہو، پیچھے موت کا فرشتہ بھاگا آ رہا ہے۔ اور کہا کہ یہ جو دو چوہے ہیں کالے اور سفید، یہ دن اور رات ہیں جو تمہاری ان جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، اس ڈوری کو دن رات وہ کاٹ رہے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، کٹ کٹ کٹ۔ کہتے ہیں نا گھڑی کی آواز ٹک 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 نہیں ہوتی، کٹ 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 ہوتی ہے، کہ ہر سیکنڈ ہر لمحہ ہر منٹ کٹ رہا ہے، وقت جو ہے کم ہو رہا ہے۔ اور نیچے جو اژدہا کہتے بیٹھا ہے منہ کھولے ہوئے، وہ تیری قبر ہے جو منہ کھولے بیٹھی، تجھے اس قبر میں جانا ہے۔ ان کا کہ میرے بیٹے یہ خواب تم نے نہیں دیکھا بلکہ حقیقت ہے، بلکہ یہ ہر انسان کی حقیقت ہے، ہر انسان کے پیچھے یہی شیر پڑا ہوا ہے، ہر انسان کی قبر ایسے ہی منہ کھولے بیٹھی ہے، ہر انسان کے دن رات جو ہے اس کی سانسوں کی ڈوری کو ایسے ہی کاٹ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما دے۔ موت جو ہے اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے اور زندگی اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
ہمارا مسئلہ زندگی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اصل میں موت ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور یہ اصل مسئلہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مر کے حساب دینا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے کہ زندگی کیسے گزار کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 سوال تو لازمی سوال ہیں جو قیامت میں ہر انسان سے پوچھے جائیں گے۔ زندگی کہاں بسر کی، کیسے بسر کی، اور زندگی میں فرمایا کہ جوانی کا الگ سے سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں پہ صرف کی، اپنی جوانی کن مشغلوں میں اور کن دنوں میں، کن راتوں میں گزاری، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا، اور مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لازمی سوال ہیں، ان سوالوں کی تیاری کر لو۔ فرمایا تمہیں یعنی سوال بھی بتا دیے گئے ہیں، جواب بھی تمہیں آتے ہیں، تیاری بس کرنی۔ سوال بھی معلوم ہے، جواب بھی معلوم ہے، اگر جواب جو ہے موت سے پہلے پہلے تیار نہ کر سکے تو آخرت میں پھر تیاری نہیں ہوگی۔ یہ تیاری کا وقت ہے۔ اللہ نے نظام ہی عجیب بنایا ہے کہ ہر ایک جگہ جو دوسری جگہ جب انسان شفٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ایک خاص زندگی دی جاتی ہے وہاں پہ رہنے کے لیے، تیاری کے لیے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو بنایا جاتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے، وہاں پہ خاص طریقوں سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے تاکہ وہ اس دنیا میں رہنے کے قابل بن جائے۔ اگر بچہ اس قابل نہ بنے تو وہ آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا اگر اس کے وہ سارے اعضاء موجود نہ ہوں جو دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں ہمیں پروان چڑھایا جائے آخرت میں رہنے کے لیے۔ اگر ہم آخرت میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا سکے تو میرے محترم دوستو وہاں پھر یہ بننے کا موقع نہیں ہوگا۔ بننے کا موقع یہاں پہ ہے، رہنے کا موقع وہاں پہ ہے۔ اللہ ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔